کسی چیز کو خوبصورت بنا کر کے دکھانا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آج جب کوئی باہر کے دیش کا کوئی لیڈر آتا ہے تو ہمارے مودی جی کیا کرتے ہیں، جس علاقے سے ان کو گزرنا ہوتا ہے اس کو ڈھک دیا کرتے ہیں، ڈھک دیا جاتا ہے، اس کو کور کر دیا جاتا ہے. سامنے سے ایسی ڈیزائننگ کر دی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ سب کچھ پیچھے اچھا ہی ہوگا، جبکہ پیچھے اچھا ہوگا نہیں ہے. یہ ڈیزائننگ ہے، یہ مزین کرنا ہے، خراب چیز کو اچھا بنا کر کے دکھانا ہے. ابلیس نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کے لیے گناہوں کو مزین کر دوں گا، بنا سوار کر کے پیش کروں گا. یعنی ابلیس یہ کہنا چاہتا ہے، اے میرے رب، میں دنیا کے اندر جاؤں گا، تیرے بندوں کے لیے میں گناہوں کو اتنا زیادہ خوبصورت بنا دوں گا، گناہوں کے لیے میں ایسا ان کے سامنے لے کر کے پیش کروں گا کہ انہیں گناہ پھر خراب نہیں لگے گا. وہ گناہ کرنا چاہیں گے، وہ گناہ ان کو کرنے میں اچھا لگے گا، دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہوگا. آج ہمارے سامنے دیکھو ابلیس اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے، وہ اپنے وعدے کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آؤ میں آپ کے سامنے کچھ اشارہ کر رہا ہوں، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. آج ہماری بہن بیٹیاں جو جوان ہو چکی ہیں، 16 18 20 سال کی لڑکیاں ہیں، آج ہمارے اسی گاؤں میں وہ اپنے خالہ زاد لڑکی کے ساتھ جو اس کی عمر کا ہے، اسی کے برابر عمر کا ہے، آج اس کے ساتھ وہ بائک پہ بیٹھ کر کے چوراہے پہ گھوم رہی ہے اپنے خالہ زاد لڑکے کے ساتھ، اپنے ماموں زاد، اپنے چچا زاد، اپنے پھوپھی زاد لڑکے کے ساتھ وہ چوراہے پہ بائک پہ بیٹھ کر کے گھوم رہی. ہمارے سامنے سے وہ نکل رہی ہے، نہ ہمیں برا لگ رہا ہے، نہ اس لڑکی کے گھر والوں کو برا لگ رہا ہے، نہ کسی دیکھنے والے کو کوئی اس میں غلط چیز نظر آ رہی ہے، کیونکہ بات یہ ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے میرے رب، میں گناہوں کو ایسا بناؤں گا، گناہوں کو ایسا مزین کر دوں گا کہ گناہ انہیں پھر گناہ نظر نہیں آئے گا، وہ گناہ پھر ان کو خراب ہی نہیں لگے گا. اس عورت کی بات میں کر رہا ہوں، میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں ہمارے نبی بیان فرمایا کرتے تھے، اَيُّمَا امْرَأَةٍ إِذَا اسْتَعْتَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، یعنی زانیہ. اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، اگر کوئی عورت کوئی خوشبو والی چیز استعمال کر کے کسی مردوں کی مجلس سے گزر جائے، ان کو دیکھے نہیں، بات نہ کرے، ان کے درمیان بیٹھے نہیں، ان کے پاس نہ آئے، صرف گزر جائے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، تو وہ عورت ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے. اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، یعنی زانیتن، یعنی وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت بد کردار ہے، وہ عورت پھر بد چلن ہے. اگر صرف گزرنے والی ایسی ہے، میرے پیارے ساتھیوں، آپ ذرا تصور کریں، ہماری بہن بیٹیاں اپنے خالہ زاد لڑکے کے پیچھے بائک پہ بیٹھ کر جائیں، پھوپھی زاد لڑکے کے پیچھے بیٹھ کر کے جائیں، اس وقت وہ کیسی ہے؟ نبی کی حدیث کی روشنی میں آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فیصلہ آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں اور نبی کی بات بیان کر رہا ہوں. ابلیس نے ہمارے لیے گناہوں کو مزین کیا یا نہیں کیا؟ بولو کیا نا؟ وہ گناہ ہمیں گناہ نظر آتا نہیں ہے، جبکہ ہے گناہ، ہے خراب چیز، لیکن نظر آتا نہیں ہے. پھر اس بات میں مجھے بولنا پڑتا ہے، اے ابلیس مردود، ہے تو سب سے بڑا مردود، ہے تو سب سے بڑا جھوٹا، لیکن اس وعدے میں تو اتنا سچا نکل چکا ہے، تو نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. تو نے رب سے جو وعدہ لیا تھا انسان کو بہکانے کا، انسان کے سامنے گناہوں کو بنا سوار کر کے پیش کرنے کا، آج تو نے اس وعدے کو پورا کر دیا ہے. یہ ابلیس ہے. تو اپنے آپ کو فری نہ رکھیں، یہ تیسری چیز ہے. اوکے، چوتھی چیز ہے، بڑی بہترین بات بتا رہا ہوں، نوجوانوں اس پہ غور کر لینا. بس اپنی زندگی میں برے دوستوں کا انتخاب کرنا، غلط صحبت انسان کے بگڑنے کا سبب ہوتا ہے. اور یہ بات میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، ساری باتیں میری دلیل کے ساتھ ہو رہی ہیں. آپ ایک حدیث اٹھاؤ، ابو داؤد کی روایت، حدیث آپ کے سامنے رکھو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے، اسی کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اگر تم میں سے کسی آدمی کو دوستی کرنا ہو تو اس آدمی کے بارے میں جان لے، غور کر لے، سمجھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اچھے سے سمجھ لینا چاہیے. کیوں؟ نقصان کیا ہوگا؟ یہ ابو داؤد کی روایت ہو گئی. نقصان کیا ہوگا اس کی دلیل کے طور پہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. آئیے ذرا، اور بڑی پیاری بات ہے.
برے دوستوں کا نقصان دیکھنا ہے، یہ حدیث دیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، نام سب نے سنا ہو، اللہ کے نبی کو کتنا وہ چاہتے تھے، کتنی محبت تھی نبی سے ان کو، اور ہمارے نبی اپنے چچا ابو طالب سے کتنی محبت کرتے تھے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی چچا ابو طالب ہیں جو پوری زندگی ہمارے نبی کے سپورٹ میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ جب مکہ کے کافر اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ہر وقت ان کا سپورٹ نبی کے ساتھ رہا کرتا تھا، مکہ کے کافروں سے آپ کو ہمیشہ بچایا کرتے تھے، اور ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کو مجال نہیں ہوا کرتی تھی کہ آپ کو تکلیف ان کے سامنے پہنچا کر کے نکل جائیں۔ دیکھو ذاتی طور پہ ابو طالب جو نبی کے چچا تھے، آپ سے بڑی محبت تھی، بڑی ہمدردی تھی، اور نبی کو ان سے بھی تھی، لیکن ایمان نہیں لا سکے۔ اور اس میں ہم ایمان والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ، واقعی تیرا کتنا بڑا احسان ہے، جہاں تو نے نبی کے چچا کو نصیب نہیں کیا ایمان، وہاں ہم جیسے گنہگاروں کو تو نے ایمان دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اس نعمت پر تیرا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ یہی چچا ابو طالب کا معاملہ ہے، اپنی زندگی کے آخری موڑ پر کھڑے ہیں، ان کو بیماری اتنی زیادہ پکڑ چکی ہے کہ انتقال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ابو طالب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی بار بار ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، اے میرے پیارے چچا، ایک بار آپ ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لیں۔ یا عمی، اے میرے پیارے چچا، لا الہ الا اللہ، اے میرے پیارے چچا ایک بار آپ یہ کلمہ پڑھ دیجئے۔ کلمتاً، آپ ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ دیں، اشہد لک بہا عند اللہ، میں اس کلمے کو لے کر کے آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین کے یہاں گواہی دوں گا، میں اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ ایک بار پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، اور یہ کس نبی کی بات ہے؟ قرآن میں اللہ کو کہنا پڑا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اے میرے نبی، ہم نے تو آپ کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب اللہ رب العالمین آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، پھر آپ سے بڑا مبلغ اور آپ سے بڑا داعی اور آپ سے زیادہ اللہ کی طرف بلانے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی جب سمجھایا کرتے تھے، بڑے سے بڑے کٹھور دل والے آدمی کی سمجھ میں نبی کی بات آ جایا کرتی تھی، بڑے سے بڑے کافر سن کر کے ایمان لے آئے، بڑے سے بڑے دہریے، بڑے سے بڑے جاہلوں کی سمجھ میں نبی کی بات آ جایا کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہی ہمارا نبی اپنے چچا کے پاس بیٹھا ہے، گزارش کر رہا ہے، اے میرے چچا ایک بار آپ کلمہ پڑھ لیجیے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کی بات کو سن رہے ہیں، اور نبی کی بات بھی کتنی تاثیر تھی بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن ابو طالب کے پاس اس ٹائم پہ ان کے دو برے دوست موجود ہیں، ایک کا نام ہے ابو جہل اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ابو امیہ۔ یہ ابو طالب کے دو دوست، بہت ہی بدترین دوست وہاں پہ موجود ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی ان کو کلمہ توحید کی جانب بلا رہے تھے، ایک مرتبہ آپ یہ کلمہ پڑھ لیں، اور دوسری جانب ان کے دو دوست بار بار ان کو شرم دلا رہے تھے، بار بار ان کو غیرت دلا رہے تھے۔ اے ابو طالب، کیا محمد کے کہنے کی وجہ سے، کیا اپنے بھتیجے کی کہنے کی وجہ سے تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ اگر کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تمہارے بارے میں کیسی باتیں کریں گے؟ یہ دو بدترین دوست تھے جو موجود تھے، ابو طالب کے سامنے غیرت دلا رہے تھے، خبردار ابو طالب بھتیجے کی بات میں نہیں جانا۔ اور ہوا یہی، ابو طالب ایک مرتبہ نبی کی باتیں سنتے تھے، دوسری مرتبہ وہ اپنے دوستوں کی باتیں سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ دوستوں کی بات ان پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور ابو طالب انتقال کے ٹائم پہ اپنی زبان سے جھکا کہہ کے مرتے ہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں، میں اپنے بھتیجے محمد کے دین کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگا، یہاں نبی کی بات اثر انداز نہیں ہو سکی، نبی کی بات زیادہ اثر نہ کر سکی، دو برے دوستوں کی بات زیادہ اثر کر جاتی ہے۔ اور اسی بنا پہ اسلاف میں سے کسی سلف کا بہت ہی عمدہ قول آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا ہے الصاحب صاحب
دوست کھینچنے والا ہوتا ہے، دوست جس روٹ پہ ہوتا ہے، جس طریقے پہ ہوا کرتا ہے، جس راستے پہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست بھی اسی طریقے پہ آ جائے۔ دوست ایک دوست کو کھینچنے والا ہوتا ہے۔ یہاں ابو طالب کے دو دوست ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے ابو طالب کو اپنے دین کی جانب کھینچ کر کے رکھ لیا اور اسی پہ عمل کروا لیا جس پہ وہ خود عمل کیا کرتے تھے۔ اسی بنا پہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا، الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، لہذا اگر تمہیں کبھی کسی سے دوستی کرنا ہو، فلینظر احدکم من یخالل، تو غور کر لینا، دیکھ لینا، جانچ کر لینا، اس کے اخلاق کو جانچ لینا، اس کے دین کو دیکھ لینا، اس کے دنیاوی معاملے کو دیکھ لینا، تمہیں کس سے دوستی کرنا ہے، کس سے دوستی نہیں کرنا۔ نبی کی زندگی میں وہ درد تھا، میں بلا رہا ہوں لیکن اسلام میرے چچا نے قبول نہیں کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑا دوست کا نقصان، جو برا دوست ہے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 4۔ نمبر 5 پہ آتا ہوں، نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ نشہ آور سمجھ رہے ہیں؟ سگریٹ، گٹکا، تمباکو، بیڑی۔ اب کچھ لوگوں کو کبھی کبھی اسٹیشن وغیرہ پہ دیکھو، کچھ بڈھے اور بوڑھی، سانس لینے کی طاقت نہیں ہے، کھانسی آ جائے تو کھانسنے کی طاقت نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ دم نکل جائے گا ابھی اس کا، لیکن وہ لگائے ہیں وہی 1 روپے میں 10 بیڑی جو ملتی ہے وہ سستا ہوا، اس کو لگا کے کھینچ رہی ہے، کھانسے جا رہی ہیں، لیکن وہ پینا نہیں چھوڑ رہی ہے کیونکہ اس کو عادت لگ چکی ہے۔ عادت جب کسی کی فطرت بن جائے چھوڑتی نہیں ہے جلدی۔ تو نشہ آور چیز کے استعمال کا ایک نقصان میں آپ کو بتاؤں، نوجوان ذرا غور سے سمجھ لینا، آپ کے بہت کام کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک آنکڑا ہم لوگ آج چلے نکالتے ہیں، کوئی نوجوان اگر پان، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، بیڑی، جو کچھ بھی استعمال آپ کرتے ہیں، سب کو ملا کر کم سے کم ایک دن میں 50 روپیہ کا خرچہ تو ہوتا ہوگا، ہے؟ اس سے زیادہ ہوگا؟